پارہ نمبر 26 سورہ الفتح آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقولو ان قریب کہیں گے، لکا آپ کو، المخلفون پیچھے رہنے والے، من الاعرابی دیہاتی بدوؤں میں سے، شغلتنا کی مشغول کر دیا ہمیں، اموالنا ہمارے مالوں نے، وَأَهْلُنَا اور ہمارے گھر والوں نے، فَاسْتَغْفِرْ بس بخشش مانگیے، لنا ہمارے لیے، یقولون وہ کہتے ہیں، بِأَلْسِنَتِہِمْ اپنی زبانوں سے، ما جو لیسا نہیں، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، قل کہہ دیجئے، فمن پس کون، یملکو مالک ہوگا، لکم تمہارے لیے، من اللہ اللہ سے، شیئن کسی چیز کا، ان اگر ارادہ تم نے ارادہ کیا، بکم ساتھ اگر اس نے ارادہ کیا، بکم ساتھ تمہارے، درن کسی نقصان کا، او یا ارادہ اس نے ارادہ کیا، بکم تمہارے ساتھ، نفعن کسی نفع کا، بلکہ کانا ہے، اللہ بما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرن پورا باخبر۔ اے نبی، ان قریب بہت جلد وہ دیہاتی جو حدیبیہ کے سفر میں پیچھے رہ گئے تھے، اب وہ تم سے ضرور یہ کہیں گے کہ ہمارے مالوں اور ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر لیا تھا، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں چل پائے، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے، یعنی ہم جو آپ کے ساتھ نہیں گئے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے تو مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی، ان سے کہو کہ اچانک تو اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا فائدہ پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے معاملے میں کچھ بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ آیت کا پہلا حصہ دیکھتے ہیں۔ اے نبی، ان قریب بہت جلد وہ دیہاتی جو حدیبیہ کے سفر میں پیچھے رہ گئے تھے، اب وہ تم سے ضرور یہ کہیں گے کہ ہمارے مالوں اور اہل عیال نے ہمیں مشغول کر لیا تھا، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں چل پائے، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور سروں کو منڈوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس خواب کے بارے میں بتایا کہ آپ عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن یہ ڈر شروع سے تھا کہ مکہ کے قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکیں گے اور جنگ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس ٹائم تو فتح مکہ نہیں ہوا تھا، جنگ چل رہی تھی، قریش کے بار بار یہ جو آ کے مشرکین مکہ اٹیک کرتے تھے مسلمانوں پر، اور اب مسلمان انہی کے شہر میں جائیں گے تو نیچرل سی بات تھی کہ وہ لوگ پھر اٹیک کریں گے مسلمانوں پر۔ لیکن یہ ڈر شروع سے تھا کہ مکہ کے قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکیں گے اور جنگ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ایک بڑی جماعت کے ساتھ سفر کیا جائے، اس لیے آپ نے آس پاس عرب میں جو دیہاتی قبائل تھے جو مسلمان ہو چکے تھے ان میں بھی اعلان کروا دیا کہ آپ عمرہ پر جا رہے ہیں، اور جو بھی ساتھ چلیں وہ بھی ساتھ چلیں۔ تمام مخلص صحابہ تو خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن جو منافق تھے، صرف اپنے دنیاوی فائدے کے لیے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے سوچا کہ اگر جنگ ہوئی تو ہمیں بھی جنگ میں حصہ لینا ہوگا، جس سے جان بھی جانے کا ڈر ہے، اس لیے انہوں نے الگ الگ بہانے سوچے اور جانے سے رک گئے اور نہیں گئے۔ اس آیت میں پیچھے رہنے والوں سے یہی منافق مراد ہیں۔ اس میں مدینہ کے اطراف میں آباد قبیلے غفار، مزینہ، جہینہ، اسلم، اشجع،
دائل مراد ہیں، یعنی یہ قبیلے والے جو تھے وہ نہیں گئے تھے۔ ان قبائل کے کچھ لوگوں نے سوچا کہ موجودہ حالات تو مکہ جانے کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، وہاں بھی کافروں کا غلبہ ہے اور مسلمان کمزور ہیں، اور مسلمان عمرے کے لیے پورے طور پر ہتھیار بند ہو کر بھی نہیں جا سکتے۔ اگر ایسے میں کافروں نے مسلمانوں سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا تو مسلمان خالی ہاتھ ان کا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ اس وقت مکہ جانے کا مطلب اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے نہیں گئے۔ انہوں نے سوچا ہم جائیں گے تو ہم تو مر ہی جائیں گے، تو گئے ہی نہیں عمرے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا حال بتا دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ لوٹیں گے تو یہ منافق لوگ بہانے بناتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے ہم اپنے گھر بار اور مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا پائے تھے۔ انہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس طرح سے بہانے کریں گے کہ وہ جھوٹی باتیں کہیں گے کہ ہمارے مالوں اور ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر لیا تھا، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں چل پائے، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے، یعنی ہم آپ کے ساتھ نہیں گئے، ہم سے گناہ ہوا تو آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، یعنی ان کے دل میں تو کچھ اور تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم جائیں گے تو ہم مر جائیں گے، اس لیے وہ نہیں گئے، اور یہاں پر آ کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعنی زبانوں پر تو یہ ہے کہ ہمارے پیچھے گھروں کی، ہمارے بیوی بچوں کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں تھا، زبان سے یہ کہہ رہے تھے، اس لیے ہمیں خود ہی یہاں رکنا پڑا، لیکن حقیقت میں ان کا پیچھے رہنا نفاق اور موت کے ڈر کی وجہ سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، یعنی یہ صرف ایک جھوٹا بہانہ ہوگا، ورنہ ان کے دل جانتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں گئے۔ وہ جو اللہ کے رسول سے دعائے مغفرت کی درخواست کریں گے وہ صرف زبانی باتیں ہوں گی، اصل میں نہ وہ شرمندہ ہیں اور نہ انہیں یہ احساس ہے کہ انہوں نے رسول کا ساتھ نہ دے کر کوئی گناہ کیا ہے، ان کو اس کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ وہ تو دل ہی دل میں یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے نہ جا کر بہت عقل مندی کی ہے، اگر انہیں واقعی مغفرت کی پرواہ ہوتی تو گھر ہی کیوں بیٹھے رہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ اچانک تو اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا فائدہ پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے معاملے میں کچھ بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟ یعنی اللہ چاہے تو تمہیں گھر بیٹھے بھی سزا دے سکتا ہے، بلکہ جو کام تم کرتے ہو اللہ سے پوری طرح باخبر ہے، اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے، انہیں ان کو بتانے کے لیے کہا گیا۔ تم یہ سوچ کر گھر میں رکے تھے کہ گھر میں رہنا فائدہ مند ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے میں نقصان ہے، حالانکہ فائدہ اور نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو گھر بیٹھے بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یعنی اگر اللہ تمہارے مال ضائع کرنے اور تمہارے اہل کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لے تو کیا تم میں سے کوئی اختیار رکھتا ہے کہ وہ اللہ کو ایسا نہ کرنے دے؟ یعنی اللہ چاہے تو گھر بیٹھے بھی سب کچھ ختم کر سکتا ہے، یعنی تمہیں مدد پہنچانا چاہے اور تمہیں غنیمت سے نوازنا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ یعنی اللہ تمہیں تمہارے اعمالوں کی پوری سزا دے گا، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے اور وہ جزا سزا اسی حساب سے دے گا، یعنی جو بھی تم کرتے ہو اسی حساب سے تمہیں ملے گا۔